الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس لیکچر میں علی حسین آپ تمام طلباء کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہمارا جو گزشتہ لیکچر تھا اس میں ہم نے میر تقی میر خدائے سخن کے بارے میں اور غزل کے بارے میں جانا تھا کہ یہ غزل کیا چیز ہوتی ہے اور میر تقی میر کون تھے اور کیسے شاعر تھے۔ تو اب ہے ان کی غزل پڑھنے کی باری۔ غزل کے بارے میں نے آپ کو چند باتیں بتائی تھیں، وہ اپنے ذہن میں لازمی طور پر اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ غزل کی جو خصوصیات تھیں، اس کے جو اہم اجزاء تھے وہ کون کون سے تھے، کیونکہ یہاں وہ نظر آئیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے بات جب حیات کی کہ وہ اشعار کی صورت میں لکھی جاتی ہے اور اس کا عنوان کوئی نہیں ہوتا، تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ہمیں غزل کا اوپر عنوان نظر نہیں آ رہا، یعنی اس میں تمام اشعار جو ہوں گے وہ اپنی ایک الگ حیثیت، الگ شناخت رکھتے ہیں، لیکن جب پوری غزل آتی ہے تو پوری غزل میں قافیہ اور ردیف ایک جیسا ہوتا ہے۔ ہم یہاں غزل ہمارے سامنے ہے، شروع کرتے ہیں، آپ کو سلسلہ و سلسلہ قدم بقدم سمجھ آتی جائے گی۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب اگر ہم اس کے اشعار کو فردن فردن دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ ہر شعر ایک الگ موضوع اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر پہلا جو شعر ہے وہ زندگی کے بارے میں ہے، دوسرا وہ کسی کے سراپے کو، کسی کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے، تیسرا جو شعر ہے وہ دوبارہ دنیا سے متعلق ہے، آخرت کی زندگی سے متعلق ہے، اس سے اگلا جو شعر ہے چوتھا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، یہ شاعر کی اپنی بے چینی کے بارے میں ہے، دلی کیفیت کے بارے میں ہے۔ پھر ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، یہ اس کی جو مایوسی ہے اس پر ہے، اس کی دلی حالت پر ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، یہ جو شعر ہے یہ داخلیت سے یعنی انسان کے دلی کیفیت سے تعلق رکھتا ہے، اور آخری جو شعر ہے میر النیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، یہ کسی شخص کی آنکھوں کے بارے میں یعنی اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کے بارے میں یہ شعر ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں اسکرین کے الٹی طرف، آپ کو الٹے ہاتھ والی سائڈ پہ باہنی طرف اشعار نظر آ رہے ہوں گے، یہ حوالاتی اشعار ہیں کہ جب آپ غزل لکھیں گے، غزل کی تشریح لکھیں گے تو ہر شعر کی تشریح کے دوران آپ کو چند اشعار کی ضرورت پڑے گی، تو یہ وہ اشعار ہیں جو کہ ہم ہر شعر کی وضاحت کے لیے بیچ میں ایک اور شعر کا اضافہ کر دیں گے۔ پہلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ حباب کا مطلب بلبلا ہوتا ہے، پانی کا بلبلا، اور ہستی سے مراد انسان کی ذات۔ تو میر تقی میر کہہ رہے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا جسم ہے، انسان کی ذات ہے، یہ ایک بلبلے کی طرح ہے، ہوا میں اڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اور پھٹ جاتی ہے۔ جس طرح بلبلہ پھٹتا ہے، یہ بالکل ویسی ہی ہے انسان کی زندگی۔ جس طرح
بلبلے کی زندگی مختصر سی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی مختصر سی ہے۔ یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ سراب کا مطلب ہوتا ہے، عموماً ہم اس کو دھوکے کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن سراب کا اگر ویسا معنی لیا جائے تو یوں ہوتا ہے کہ صحرا میں عموماً گرمائش بہت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، تو ریت کے پار عموماً دھواں دھواں سا نظر آتا ہے، اور اس طرح لگتا ہے کہ اس طرف پانی ہے جو کہ بخارات بن کر، بھاپ بن کر اڑ رہا ہے، اور وہاں کچھ درخت بھی موجود ہوں، تو بندہ جب ان کے قریب جاتا ہے تو وہاں پر ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو آدمی کو پانی کے ہونے کا دھوکا ہوتا ہے، اس جگہ کو سراب کہتے ہیں۔ اب اس کو یہیں پر وہ دھوکے کے معنوں میں استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو نمائش ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے، نمائش کا مطلب دکھاوا، یہ جو اس دنیا کا دکھاوا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، عالیشان محلات ہیں، خوبصورتی ہے، یہ سب دھوکا ہے، اس نے نہیں بچنا، یہ سب فنا ہو جائے گا اور رہے گا باقی نام خدا کا۔ اب انہی اشعار کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کی تشریح اگر ہم کریں تو یوں ہی ہوگی کہ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، یعنی زندگی کا کیا بھروسہ ہے، آدمی تو ایک پانی کا بلبلا ہے۔ مولوی عبدالرضا رضا کا یہ شعر ہے، اور ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں الزبتھ کورین مونا کا شعر ہے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، جانے تقدیر میں کیا لکھا ہے، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، زندگی کا نہیں پتا، آدمی بس امید پہ جی رہا ہے۔ حیرت الہ آبادی کا شعر ہے جو کہ اکثر ضرب المثل اور محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو یہ شعر ہے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کسی انسان کو نہیں پتا کہ اس کی زندگی کتنی ہے اور موت کب آئے گی، اس کے پاس تو سامان اتنا ہے جو 100 برس تک کا وقت گزار دے، اس سامان کے سہارے وہ رہ سکتا ہے، لیکن اس کو اگلے لمحے کا نہیں پتا۔ تو پہلا شعر ہے اس غزل کا دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب جہاں ہم غزل کی تعریف پڑھ رہے تھے وہاں آپ کو یقینی طور پر یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا عورتوں سے باتیں اور عورتوں کی باتیں، حسن کی باتیں، خوبصورتی کی باتیں، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ کسی شخص کی خوبصورتی، نازک مزاجی اداؤں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر اس شعر کا مفہوم بیان کروں تو اس کے لب کی یا ہونٹ کی نازکی دیکھو، نزاکت ہے اس میں، نرماہٹ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گلاب کی پتی گلاب کی پنکھڑی میں ہوتی ہے کہ اس کو ذرا سا چھو تو وہ ٹوٹ جائے گی، خوف آتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے۔ پھر گلاب کی جو پتی ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سرخی ہوتی ہے، غیر اس کے ہونٹوں میں ایک قدرتی طور پر سرخی موجود ہے۔ اور میر کا یہ شعر الگ پہچان بنا، آج بھی جو ہے یہ بکثرت استعمال ہوتا ہے تشبیہ دینے کے لیے کہ جی وہ دیکھو اس کے ہونٹ گلاب کی پتی کے جیسے ہیں۔ اکبر انجم کا ایک شعر ہے اس حوالے سے، گفتگو میں اس قدر شائستگی موجود ہے، میر کے مصرے میں جیسے پنکھڑی موجود ہے، یعنی جس طرح میر کی اس شاعری میں پنکھڑی خوبصورتی پیدا کر رہی ہے، ویسے ہی انسان یعنی کسی خاص انسان، محبوب کی گفتگو کے اندر جو ہے وہ شائستگی ہے،
دھیما پن ہے، نرماہٹ ہے، سن کے مزہ آتا ہے، سن کے اور سننے کا دل کرتا ہے۔ اب اردو میں بالخصوص غزل میں اور اردو شاعری میں محبوب کا سراپا بارہا بیان ہوگا، اور جو ہمارے قدیم شاعر ہوا کرتے تھے وہ لفظ محبوبہ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ محبوب استعمال کرتے تھے، یعنی مذکر کے طور پر، اور اس کی خاص وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ شاعری انسان کو تمیزدار بنا دیتی ہے، ادب آداب لے کر آتی ہے۔ بالخصوص ہماری جو غزل تھی اس میں ہم روایات کی قدر کیا کرتے تھے، تو تمیز اور ادب کے لیے کبھی کسی خاتون کو مخاطب کر کے نہیں بات کی جاتی تھی، بلکہ جو محبوب تھا وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور وہ آپ کو بارہا نظر بھی آئے گا۔ ہم جب غزل پڑھیں گے کہیں بھی لڑکی کو مخاطب نہیں کیا جائے گا، حسن اور خوبصورتی لڑکی کی بیان کی جا رہی ہوگی، لیکن کہیں پر بھی ایسا نہیں لگے گا کہ لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے وہ مؤنث کا ہو بلکہ مذکر کا ہی ہوگا۔ ایک شعر ہے، جو انہیں دیکھنا تو دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا، کہ عشق کی عادت نہیں ہے، اس کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کسی کو بدنام کرے۔ یہ ہمارے خطے کا قدیم عشق ہے جہاں دوسرے آدمی کی عزت زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اپنی تو عزت خیر اس کو رہنے ہی دیں، وہ الگ الگ رائے ہیں، لیکن یہ ہے دوسرے کی، بالخصوص محبوب کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی۔ تو ہماری روایات تھیں، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ خیر آگے آتے ہیں، اگلا شعر۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم آنکھ کو کہتے ہیں، دل کی جو آنکھیں ہیں وہ کھول، عالم دنیا کو کہتے ہیں، اس بھی عالم پر، یعنی اس عالم پر، اس دنیا پر بھی ذرا نظر ڈال، نگاہ کر دیکھ۔ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، یہ جو دنیا ہے یہاں کی تو جو اوقات ہے نا وہ بس خواب کی طرح کی ہے، یعنی ٹوٹ جانا ہے، اس نے کوئی تعبیر نہیں، کچھ نہیں، کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، بے ترتیبی ہے۔ حقیقت تو وہ ہے کہ جہاں ہم نے جانا ہے، دوسرا جہان۔ میرا ہر خواب تو بس خواب ہی جیسا نکلا، کیا کسی خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی تھی؟ فرت ندیم ہمایوں کا شعر، اس کے حوالے میں لکھا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے، وہی بات، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ خواجہ میر درد کا شعر ہے، اگرچہ فارسی ہے اس کا ایک حصہ۔ چوں شرر اے ہستی بے بودیاں، بارے ہم بھی اپنی باری بھر چلے۔ یعنی میری زندگی جو ہے وہ ایک چنگاری کی طرح ہے، تھوڑی دیر کی چنگاری لکڑی سے نکلتی ہے، تھوڑا سا سفر طے کرتی ہے اور فوراً ہی بجھ جاتی ہے۔ تو اس دنیا کی حالت بھی ویسی ہی ہے، اور خواب ہیں یہاں، بس خواب ہی خواب ہیں، اور وہ خواب پتہ نہیں ان کی تعبیر ہونی ہے نہیں ہونی، کچھ نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ تو یہ دنیا، یہ عالم بے ثبات ہے۔ حقیقت کی طرف دیکھو، جو کہ بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، عاقبت ہے۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اب یہاں سے جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اشعار کا، ان میں درد اور تکلیف نظر آئے گی۔ جو کہ اردو شاعری کا خاصہ ہے کہ اپنے آپ کو تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا، پسا ہوا جو ہے وہ دکھانا ہے، اور دوسرے سے گلہ نہیں کرنا، اس پہ حملہ نہیں کرنا، اس پہ غصہ نہیں ہونا۔
بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ عشقیہ موضوع ہے۔ اب عشق کو ہم دونوں صورتوں میں لے سکتے ہیں۔ عشق کی اگر ہم صورتیں نکالیں تو دو شکلیں آتی ہیں، ایک عشق حقیقی کہتے ہیں اور ایک عشق مجازی۔ عشق حقیقی سے مراد اللہ تعالیٰ اور عشق مجازی سے مراد مجاز یعنی جھوٹ سے مراد انسان کا کسی انسان کے ساتھ عشق، کسی بشر کے ساتھ کہ جس نے فنا ہو جانا ہے۔ تو جب ہم دیکھیں گے غزل میں کوئی عشقیہ موضوع چھڑے تو ہم اس کو ان دونوں میں تقسیم کر دیں گے۔ کچھ ایسے اشعار بھی ہوں گے کہ جو دونوں پر پورے اتریں گے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کی طلب کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جب تک وہ اس کو نہیں ملتی وہ بے چین رہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، اس کے اپنے محبوب کی گلی میں اپنے محبوب کے دروازے پہ جانے کا دل کرتا ہے۔ حالت اب اضطراب کی سی ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اضطراب، پریشانی، وہ سیمابی کے جو ایک جگہ بیٹھنے نہ دے، آدمی بیٹھ بھی جائے تب بھی وہ اس کو سکون نہ آئے، سو جائے تب بھی سکون نہ آئے، لیٹ جائے تب بھی سکون نہ آئے۔ تیرا کوچا تیرا اور تیری گلی کافی ہے، بے ٹھکانوں کو ٹھکانے کی ضرورت کیا ہے۔ اور جان ایلیا کا شعر ہے کہ اس کی گلی سے اٹھ کے ہم اپنی گلی میں آ گئے، بس ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی۔ پھر ایک اور شعر ہے، غالباً میر کا ہے یا غالب کا ہے، غالب گمان ہے کہ میر کا ہے۔ بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سوئیاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ میر تک ہی میر کا ہی ہے، یعنی بہت دل کرتا تھا تیری گلی میں آنے کا، تیرے کوچے پہ آنے کا، تیرے دروازے پہ آنے کا، اور یہاں سے ہم خون میں نہا کر نکلے ہیں۔ میرے سکون قلب کو لے کر چلے گئے اور اس طرح بے درد و جگر دے گئے مجھے۔ علیم اختر کا یہ شعر ہے۔ یہاں پہ اس کے حوالے میں اس کی تشریح میں اس شعر کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، یعنی گلے ہو رہے ہیں۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ خانہ خراب، ایسا شخص کہ جس کی حالت بہت بری، بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہو۔ تو میر تقی میر یہ کہنا چاہتے ہیں، میں اگر کہیں بولتا ہوں تو لوگ پہچان جاتے ہیں میری آواز سنتے ہی کہ درد بھرا ہوا ہے اس کے اندر، اس کی حالت خراب ہے۔ قلندر بخش جرت کے شعر کا مصرع لکھا ہے، خانہ خراب ہو دل خانہ خراب کا، یعنی اس دل نے جو ہے خود تو خراب ہوا ہی ہوا، مجھے بھی بگاڑ دیا۔ خود تو دکھ دیکھنے تھے اس نے، اور مجھے بھی دکھوں میں مبتلا کر دیا۔ میر کا ایک شعر ہے، یوں پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، ادھر آ ابے او چاک گریباں والے۔ چاک گریباں، پھٹا ہوا گریبان، اور عموماً کپڑے اور گریبان فقیروں کا پھٹا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اپنی خراب حالت کا ذکر ہے کہ مجھے اگر کسی نے بلانا بھی ہوتا ہے تو وہ عزت سے نہیں بلاتا، بلکہ ادھر آ بے او چاک گریباں والے، او پھٹے ہوئے گریبان والے، اس طرح سے بلاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ کباب کیا ہوتا ہے؟ عموماً گوشت کا ٹکڑا جو کہ انگاروں پر پک رہا ہو اس کو کباب کہتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دل ہی دل میں
آگ لگی ہوئی ہے، آتش غم میں دل بھنا شاید، کہ دل میں غم ہے اور ان غموں کی آگ جو ہے اس نے دل کو پکا دیا ہے، دل بھننا شروع ہو گیا، اس طرح لگتا ہے کہ اندر ہی اندر آگ لگی ہے۔ آپ کو شاعروں کے لطیفے میں سے وہ شعر یاد ہوگا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو وہ شعر مہتاب رائے تاباں کا تھا، وہ جو شریف زادہ چند دنوں میں جل کر مر گیا تھا، تو اس کے شعر کا بھی یہی مضمون تھا، یہی موضوع تھا کہ دل میں اتنے غم موجود ہیں، اتنے غم موجود ہیں کہ اندر ہی اندر یہ پکتا جا رہا ہے۔ دل کے اندر درد ہی درد موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی متاع اور دولت دل کے پاس نہیں ہے، اور اس آگ کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ اندر ہی اندر پکنے کی، جلنے کی بو آ رہی ہے۔ اگرچہ یہ باتیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی کیونکہ آپ کم عمری ہے، اور یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہری سی باتیں تجربات بڑھتے ہیں۔ ابھی بہت سے تجربات آپ کو نہیں ہوئے، بہت سی کیفیات آپ پر نہیں آئیں، لیکن امید کرتے ہیں ان قریب آ جائیں گی۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، ایک دفعہ پھر خوبصورتی کا بیان ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اچھا، اب ہماری جو قدیم شاعری ہے اس میں شراب کا لفظ بکثرت استعمال ہوتا تھا، کیونکہ شراب بھی بکثرت استعمال ہوتی تھی۔ تو یہ سن کے آپ نے بالکل گھبرا نہیں جانا، بلکہ اگرچہ حرام ہے، پینے کی ممانعت ہے، لیکن اگر ہم شاعری کو دیکھیں اس میں شراب کی جو خاصیت ہے وہ تو مذہبی شاعری میں، حمد میں، نعت میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا۔ جو تشریح کی جاتی ہے اس کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ شعر، اس میں جو شراب ہے، شراب کہن، پرانی شراب، وہ دراصل اسلام کی علامت کے طور پر استعمال کیا کہ اسلام بھی ایک نشہ ہے، اور شراب جتنی پرانی ہو اتنی ہی زیادہ ذائقے دار اور پر اثر ہو جاتی ہے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ساقی نامہ نظم کا نام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ وہ جو پرانی شراب تھی مجھے وہ پلا، اور پرانی شراب سے ان کی مراد دین اسلام ہے، قدیم دین اسلام، نہ کہ آج کا دین اسلام۔ میر النیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، میرے محبوب کی جو آنکھیں ہیں ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کوئی بہت ہی نشیلی، نشاور چیز ہے، کہ اس کو دیکھ کے میں اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہوں، اپنے حواس میں نہیں رہتا ان آنکھوں کو دیکھ کر۔ میر کا ایک اور شعر ہے، وہ نگاہیں جو چار ہوتی ہیں برچھیاں دل کے پار ہوتی ہیں، جب ان آنکھوں میں دیکھتا ہوں اس طرح لگتا ہے کہ دل کے آر پار برچھیاں، نیزے گزر گئے ہیں۔ اس موضوع پہ بھی تقریباً ہر بڑے شاعر نے اور ہر شاعر نے جو ہے لکھا ہے آنکھوں پر، بلکہ یوں لگتا ہے کہ سراپا بیان کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو لکھی جاتی ہے وہ آنکھیں ہی لکھی جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے شعراء گزرے کہ جنہوں نے آنکھوں پر لکھا۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، دل سے تیری نگاہ جگر تک اتر گئی، دونوں کو ایک ادا میں رضامند کر گئی۔ تو نے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو وہ صرف آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالی تھی، وہ اندر دل تک اور دل سے جگر تک اتر گئی۔ تو یوں وہ سراپا بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ان دونوں اشعار کو دیکھیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، اور میر النیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، ان اشعار سے صرف یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کسی انسان کو بیان کر رہے ہیں، کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی جنس واضح نہیں ہو رہی کہ مرد ہے یا عورت۔ تو یہ پرانی شاعری کا خاصہ تھا کہ پردہ ہوتا تھا اس میں۔ پھر
علامہ اقبال کی ایک نظم کا شعر یاد آ گیا، مسجد قرطبہ: آج بھی اس دیس میں عام ہے چشم غزال، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں۔ اگر آپ ہرن کی آنکھیں دیکھیں تو اس کی بڑی بڑی پلکیں ہوتی ہیں، اور تمام جانوروں میں اس کی آنکھیں ہوتی ہیں کہ جن میں معصومیت ہوتی ہے، جس کو دیکھ کے آدمی کو پیار آتا ہے۔ آپ گوگل کا استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ہرن کی آنکھیں، ڈیئر آئیز لکھیں اور سرچ کریں تو اس میں آپ کو ایک خوبصورتی نظر آئے گی بڑی بڑی پلکوں کی وجہ سے۔ تو علامہ اقبال نے بھی یہی کہا اسپین کے بارے میں کہ مسجد قرطبہ کا جب وہ ذکر کر رہے ہیں اور ہسپانیہ کی، اسپین کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ اسپین میں آج بھی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو ایسی خواتین یا ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کی آنکھیں دیکھو تو ہرن کی آنکھوں کی طرح ہیں، اور نگاہوں کے تیر آج بھی ہیں دل نشیں، اور وہ سیدھے تیر جو ہیں وہ دل پر لگتے ہیں۔ خیر، یہ تھی ہماری آج کی غزل۔ امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس کے اہم نکات جو تھے وہ اپنے رجسٹرز پہ، جو نوٹس آپ نے بنانے ہیں اس پہ لکھنے، اور حوالے کے لیے جو اشعار ہیں ان کا تذکرہ لازمی کرنا ہے تشریح کے دوران۔ ہماری یہ غزل مکمل ہوئی، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔